اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تب وہ شخص آرزو کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور وہ مجھے یہاں پر اس صورت میں دی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری التجائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہوتا ہے کہ کس کی دعا کب قبول کرنی ہے، قبول بھی کرنی ہے یا قبول نہیں کرنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا اور اس شخص کے نیک اعمال میں تولی جائیں گی۔ جس وقت میزان ہو رہا ہوگا، انسان کے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت کسی شخص کے نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور اس کی برائیاں دوسرے حصے میں رکھی جائیں گی۔ نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ تب فرشتے ایک بہت بڑی گٹھڑی لے کر آئیں گے اور وہ گٹھڑی لا کر اس کے نیک اعمال میں ڈال دی جائے گی۔ تب نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ بڑے تعجب کے ساتھ، بڑی حیرانی کے ساتھ پوچھے گا، یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ میرے نیک اعمال تو یہ تھے جو پہلے پیش کیے جا چکے تھے، اب یہ کون سی چیز تھی جو بندھی ہوئی ایک گٹھڑی کی صورت میں لا کر میرے نیک اعمال میں ڈال دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تب وہ شخص آرزو کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور وہ مجھے یہاں پر اس صورت میں دی جاتی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی معاشرتی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کہیں پر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، کہیں پر ایذا رسانی میں ملوث ہوتے ہیں، کبھی کسی کی حق تلفی میں ملوث ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہماری ذات سے دوسرے لوگوں کو اذیت اور تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ اس طرح کا رویہ اور عمل جو ہم دوسری مخلوقات کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ رویہ اور یہ عمل ہماری دعاؤں کے آڑے آ جاتا ہے، جس وجہ سے ہماری دعا آسمانوں تک نہیں پہنچتی، پروردگار کے پاس نہیں پہنچتی۔ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے بیچ میں آڑ اور دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات ہمارے گناہ شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے رویے شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا سبب ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری ذات سے دوسرے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، ان لوگوں کی بد دعائیں آڑے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری اپنی دعا رک جاتی ہے اور وہ آسمانوں تک کا سفر نہیں کر سکتی۔